ایک اور اہم مسئلہ جو بیان کیا جاتا ہے اور صحیح بخاری سے مسلم تمام کتب کے اندر موجود ہے اور ہمارے سنی بھائی بھی قبول کرتے ہیں کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ جب مسجد نبوی میں حضرت ابوبکر کے پاس گئی کہ یہ میراث ہمیں دے دو، یہ نبی پاک کا مال فدق یا کچھ بھی یہ میراث ہے ہمارے اور ہمیں دے دو، لیکن حضرت ابوبکر نے نبی پاک کی حدیث بتاتے ہوئے یہ کہا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقۃ، جو کچھ انبیاء چھوڑ کے جاتے ہیں اس کا نہ نبی وارث بنتا ہے نہ نبی کا کوئی وارث ہوتا ہے، جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث بتا دی، بہت بڑی بات ہے یہاں پہ یہ بتانا، کیا بتانا؟ یہ بتا دینا کہ نحن معاشر الانبیاء، اور یہ ہم تمام نبیوں میں یہ رائج مسئلہ ہے۔ معاشر الانبیاء یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ بھئی معاشرۃ اللہ، معاشر فلاں، یعنی یہ ہمارے اندر ہے اس طرح بات، یعنی ہم انبیاء کے اندر یہ رائج ہے کہ نہ نبی کسی کا وارث ہوتا ہے نہ نبی کا کوئی وارث ہوتا ہے۔ یہ ایک رائج مسئلہ ہے۔ بہت اہم سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ جو اتنا بڑا یعنی حضرت آدم سے لے کر خاتم تک یہ جو مشہور اور معروف مسئلہ ہے، اس مسئلے سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ غافل کیسے ہو گئی، کیسے غافل ہو گئی؟ اور دوسری جگہ پہ عباس بھی یہ مطالبہ کرنے آئے، بعض جگہ تو امہات المومنین بھی یہ مطالبہ کرنے آئیں، اور امام علیہ السلام نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے، یہ بہت سارے نے مطالبہ کیا ہے، تو ان سب کو یہ اس مسئلے کا پتہ کیوں نہیں ہے؟ بہت بڑی تعجب کی بات ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ بھئی یہ کم سے کم انبیاء کی اولاد کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ دوسروں کو بے شک پتہ نہ ہو، لیکن انبیاء کی اولاد کو تو پتہ ہونا چاہیے، جو ان کے وارث ہیں وارثوں کو تو پتہ ہونا چاہیے۔ ایک ایسا مسئلہ جو معاشر الانبیاء میں رائج ہے وہ نبی کے وارثوں کو بھی پتہ نہیں ہے، کیا یہ بہت ہی نامعقول بات نہیں ہے کہ یہ ان کے وارثوں کو پتہ نہیں ہے اور نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ہمارا تیسرا سوال یہ ہے اہم کہ غلطی بی بی زہرا سلام اللہ علیہ سے معاذ اللہ ہو گئی ہے اور حضرت ابوبکر سے نہیں ہوئی، یہ آپ کہنا چاہتے ہیں، تو ہمارا سوال فقط اتنا ہے، ایک کوئی ایسی جگہ بتا دیں جس میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو خلاف شریعت ہو۔ جی ہاں، ایسا کام جو خلاف شریعت ہو۔ ظاہر ہے کہ نبیوں کی میراث نہیں ہوتی، یہ آپ کے ہاں یا آپ لوگوں کے ہاں شرعی مسئلہ ہے۔ جب شرعی مسئلہ ہے تو شرعی مسئلے کی مخالفت یہاں پہ کر رہی ہے بی بی سلام اللہ علیہ، معاذ اللہ معاذ اللہ، شرعی مسئلے کی مخالفت کر رہی ہے، یا دانائی میں یا نادانی میں کچھ بھی، لیکن حضرت ابو کے کہہ رہے ہیں کہ اس کا نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہے۔ ہمارا چیلنج ہے تمام سنی بھائیوں کو، تمام مخالفین کو، ایک ایسا مسئلہ اٹھا کر لے آئیں کہ اس مسئلے کے علاوہ کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے کبھی کہیں بھی چاہے دانائی میں چاہے نادانائی میں کوئی ایک غلطی کی ہو، ایک غلطی نہیں لا سکتے، لیکن آپ کی کتب سے، آپ کے مذہب سے ایک نہیں، دو نہیں، 10 غلطیاں حضرت ابوبکر کی لا کر سامنے کر دیں جو خلاف شریعت ہوں، تو پھر کیا آپ مان لیں گے؟ مانیں گے کہ نہیں کہ بھئی نہیں بی بی زہرا سچی تھی اور حضرت ابوبکر غلطی پہ تھے؟ اگر آپ نے اس طرح تحقیق کرنا شروع کر دی تو یقین آپ کو حق مل جائے گا۔ یاد رہے کہ یہ میراث کا مسئلہ جو ہم نے چھیڑا ہے یہ آپ کے مذہب کے مطابق، ہمارے مخالفین کے مذہب کے مطابق چھیڑا ہے، نہ کہ ہمارے مطابق تو نبی پاک کی میراث بھی ہوتی ہے، اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ یہ فدق بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو میراث کی وجہ سے نہیں بلکہ ہبہ کی وجہ سے ملا ہے، یعنی نبی پاک نے خود عطا کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نبی پاک کا ملکیت ہوتی ہی نہیں ہے تو وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جو حضرت ابوبکر نے کہا کہ جو کچھ انبیاء چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتی ہے، سوال یہ ہے کہ وہ جو نبی کا مال ہو وہ صدقہ ہوتی ہے یا نہیں، جو نبی کا مال نہ ہو وہ صدقہ ہوتی ہے۔ اگر جو نبی پاک کا مال ہی نہیں ہے تو وہ صدقہ کیسے بنے گی؟ یعنی دوسروں کا مال صدقہ کیسے ہوگا؟ یہ خود مان رہے ہو کہ نبی پاک کا مال صدقہ ہوتا ہے، یعنی نبی پاک کا مال ہوتا ہے تبھی تو وہ صدقہ بنتا ہے نبی پاک کے بعد۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز نبی پاک کے بعد صدقہ بن رہی ہے یقیناً وہ نبی پاک سے پہلے یا نبی پاک کے زمانے وہ نبی پاک کا ہی مال ہے، اور جب نبی پاک کا ہی مال ہے تو یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا کہ کوئی بھی مال نبی پاک کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب ہوتا ہی نہیں ہے تو کیسے ہبہ کر سکتے ہیں؟ تو لہذا یہ سوال ختم ہو گیا۔ جو نبی پاک کے بعد میراث نہیں بن رہا بلکہ وہ صدقہ بن رہا ہے، ظاہر ہے کہ نبی پاک کا مال ہی صدقہ بن رہا ہے۔ جب نبی پاک کا مال صدقہ بن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے نبی پاک کے زمانے میں وہ نبی پاک کا تھا، یعنی خیبر کا مال فدق یہ سب کچھ نبی پاک کا تھا۔ جب نبی پاک کا تھا تو نبی پاک کسی کو بھی دے دے، کوئی اعتراض کرنے کا حق ہمیں حاصل نہیں ہے۔